کون ہے جو مسلمانوں کو آپس میں متحد نہیں ہونے دیتا؟ کون ہے جو مسلم ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں رکھنے دیتا؟ کون ہے جو ایک مسلم ملک میں وہاں کے باشندوں کو مختلف زبانوں میں، مختلف سیاسی پارٹیوں میں، مختلف مکاتب فکر میں تقسیم کر کے رکھنا چاہتا ہے؟ کرتے کہ اپنے اپنے باغ یا زمینیں اور ان کی فصل جو ہے یہ وقت سے پہلے بیچ دیتے، بعد مرتبہ اپنی عورتوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے، اور ان کی یہ چیزیں جانبین سے اوس والے بھی بیچتے اور خزرج والے بھی بیچتے۔ خریدار کون تھا؟ یہودی۔ اوس اور خزرج، ہاں یہ مدینہ کے لوگ ہیں نا، یہ آپس میں لڑتے تھے۔ جب حضور کی وجہ سے ان میں الفت ہوئی تو پھر نہ اوس لفظ رہا نہ خزرج لفظ رہا، یہ دونوں قومیں ضم ہو گئی ایک لفظ میں، اور وہ ہے انصار۔ میں نے وقت بچانے کی خاطر ایک آیت کی تلاوت کی ہے، آپ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد باقی آیات جو ہیں وہ اس کی شان نزول میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر وہ آیات آئیں گی، تو ان کا ترجمہ بھی وہیں کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی گروہ نے اہل کتاب کی بات مانی تو وہ تمہیں تمہارے ایماندار ہونے کے بعد، تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں لوٹا دیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس سے قبل جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 98 اور 99، وہ شان نزول میں آ جائیں گی۔ کس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اہل ایمان کو کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی، تم میں سے جس گروہ نے بھی اہل کتاب کی بات مانی تو وہ تمہیں مومن ہونے کے بعد کافر بنا دیں گے، کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ موقع مفسرین کرام نے اور سیرت نگار حضرات نے، بالخصوص یہ جو پہلے سیرت نگار ہیں امت مسلمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھنے والے امام محمد بن اسحاق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات ہوئی 150 ہجری میں، ان کی جو سیرت پر کتاب ہے اس کی وضاحت میں اور اس پر اضافہ کرتے ہوئے امام ابن ہشام نے ایک کتاب لکھی تھی، ہم جس کو سیرت ابن ہشام سے جانتے ہیں، اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ۔ اس میں بھی یہ روایت آئی ہے السیرۃ النبویہ میں، اور عظیم مفسر قرآن امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، جن کی وفات ہوئی 310 ہجری میں اور ولادت ہوئی 224 ہجری میں، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جس کو تفسیر طبری سے جانا جاتا ہے، اس میں انہوں نے شان نزول ان آیات کی آیت نمبر 98 سے لے کر
آیت نمبر 105 تک کی شان نزول یوں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاس بن قیس ایک یہودی شخص تھا جو بڈھا ہو چکا تھا، عظیم الکفر اور کفر کا بڑا سرغنہ تھا، بڑا کافر تھا، شدید الدغن اور کدورت اور غصہ اور کینہ اور حسد اس کے دل میں، علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف، شدید الحسد، مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں کینہ بھی تھا، حسد بھی تھا، وہ بھرا ہوا تھا۔ وہ گزرا علی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الاوس والخزرج۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو کہ اوس اور خزرج دو قبیلوں سے تھے، وہ صحابہ، ان کی مجلس پر سے یہ گزرا۔ کون؟ یہ یہودی شاس بن قیس۔ قد جمعہم یتحدثون، ایک مجلس میں وہ جمع تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ فغازہ ما رأى من جماعتہم والفتہم، تو اس کو ان کے کٹھ نے، مل جل کر بیٹھنے نے اور ان کی الفت نے، وصلاح ذات بینہم علی الاسلام، اور اسلام پر ان کی صلح نے اور ان کے اتفاق نے اس کو غضبناک کر دیا، اس کے دل میں غصہ پیدا ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ ان میں تو بڑی عداوت تھی زمانے جاہلیت میں، اب یہ سردار لوگ جو ہیں آپس میں جمع ہو گئے ہیں اور ان شہروں میں، ہمارے ان علاقوں میں ان کا یوں متفق ہو جانا، متحد ہو جانا، جھگڑے اور فساد کے بعد آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لینا، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ لا واللہ ما لنا معہم اذ اجتمع ملأہم بہا من قرار، خدا کی قسم ان کا اجتماع اور ان کا اتحاد یہ ہمارے لیے باعث قرار نہیں ہے۔ یہ چونکہ بہت اہم معاملہ ہے ان آیات کی تفسیر میں اس شان نزول کا بیان کرنا، اس لیے میں اس کے چند عربی جملے ضرور یہاں پڑھنا چاہوں گا، تو اس لیے وہ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں اس کا صرف ترجمہ کر دوں۔ فَأَمَرَ فَتَى شَابًا مِّن یہودا، تو اس نے یہود کے ایک نوجوان کو حکم دیا کہ تو ان کے پاس جا، اعمد الیہم، ان لوگوں کے پاس جا، فجلس معہم، اور ان کے ساتھ مجلس کر، وذکرہم یوم بعاث وما کان قبلہ، اور تو ان کی جو جنگ ہوئی تھی یوم بعاث کو، بعاث ایک دن تھا جس میں ان کی اوس اور خزرج کی جنگ ہوئی تھی کبھی۔ کہنے لگا شاد بن قیس اپنے نوجوان یہودی کو کہ تو جا ان کے ساتھ بیٹھ، ان سے دوستی کر، اور ان کے ساتھ جب موقع ملے تو جنگ بعاث کو چھیڑ دے۔ وَأَنشِدْهُمْ بَعْدَ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فِيهِ مِنَ الْأَشْعَارِ، اور وہاں ان اشعار میں سے کوئی شعر جا کر سنا دے جو اشعار انہوں نے اس وقت آپس کی جنگ میں ایک دوسرے کو جوش دلانے کے لیے پڑھے تھے۔ خود ان کا کلام اگر تجھے یاد ہو تو اس میں سے کچھ وہاں جا کر سنا دے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا اقتتلت فِيهِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، یوم بعاث یہ ایک دن تھا جس میں اوس اور خزرج لڑے تھے۔
وَكَانَ الظَّفَرُ فِيهِ لِلْأَوْسِ، اور اس جنگ میں اوس کو فتح ملی تھی خزرج پر. فَفَعَلَ، تو اس نوجوان نے شاذ بن قیس کے حکم کے مطابق یہ کاروائی جا کر ڈال دی. شاباش. فَتَكَلَّمَ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ، جب اس نے ان کی مجلس میں جا کر، ان اتحاد اور اتفاق والی مجلس میں جا کر اس نے یہ اشعار پڑھے اور ان کی پرانی جنگیں یاد دلائیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو قوم اس موقع پر بولنے لگی آپس میں. فتنازعوا، اور جھگڑنے لگی. وتفاخروا، اور پچھلی جو زمانے جاہلیت کی جنگیں تھیں اور اس میں فخر ہوتا تھا، ہم بہادر تو ہم یہ اور ہم وہ، اس فخر پر اتر آئی. حتیٰ تباسب رجلان من الحیین علی الرکب، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں میں سے دو شخص اچھل کر کھڑے ہو گئے، بازو چڑھاتے ہوئے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان شئتم واللہ رددناہا الآن جزعتن، آؤ اپنی اپنی بہادری مت بیان کرو، ابھی پھر سے جیسے پہلا معاملہ تھا اسی طرح پھر سے شروع کرتے ہیں، ابھی ایک ایک ہاتھ کر لیتے ہیں. اور فتقابلا، ان میں گفتگو لمبی ہوئی. وغضب الفریقان، تو دو شخصوں کے درمیان جب گفتگو لمبی ہوئی تو دونوں فریق آپس میں غضبناک ہو گئے. وہ فرعونی حربے لے. وقالو، اور کہنے لگے قد فعلنا، آئیے یہی کر لیتے ہیں. السلاح 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 السلاح، سین کے ساتھ، ہتھیار 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 ہتھیار. دونوں کہنے لگے ہتھیار ہتھیار ہتھیار. موعدکم الظاہرہ، زوئی کے ساتھ، ہمارا اور ہمارے اور تمہارے وعدے کی جگہ اور لڑنے کی جگہ وہ میدان ہے، آؤ اس میں چلتے ہیں. فخرجوا الیہا، اس میدان کی طرف وہ نکلنے لگے. وتحاوذ الناس فانضمت الاوس بعضها الی بعض، اور ایک دوسرے اوس جو ہیں ایک دوسرے کو جمع کرنے لگے. والخزرج بعضها الی بعض، اور خزرج کے لوگ بھی اپنی قوم کو جمع کرنے لگے. علی دعواہم التی کانوا علیہا فی الجاہلیت، اس دعویٰ پر، اس فخر پر جو کہ زمانے جاہلیت میں وہ کرتے تھے. فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، کسی نے پہنچا دیا. فخرج الیہم فی من معہ من المہاجرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جلدی نکلے، ان صحابہ، ان مہاجرین صحابہ کے ساتھ جو اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی ساتھ لیا اور آپ ان کی طرف نکل پڑے. جب پہنچے تو آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، میں تمہیں خدا یاد کراتا ہوں، کیا تم پھر زمانے جاہلیت کی طرف پلٹنے لگے ہو؟ جب تک کہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں، اور اس کے بعد پھر تم جاہلیت کی طرف جانے لگے ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے. وَأَكْرَمَكُمْ بِهِ، اور اسلام کے ساتھ تمہیں معزز کیا ہے، تمہاری عزت بڑھا دی ہے. وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور تم سے زمانہ جاہلیت کا معاملہ جو ہے منقطع کر دیا ہے. وَإِسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ، اور تم سے کفر کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا ہے، کفر کو دور کر دیا ہے. وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَكُمْ، اور اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی ہے. ترجعون الی ما کنتم علیہ کفارا، کیا تم پھر اس زمانے جاہلیت کی طرف پلٹنا چاہتے ہو اور کفر کرنا چاہتے ہو، پھر تم کافر بننا چاہتے ہو؟ فعرف القوم،
تو قوم کو سمجھ آ گئی انہا نزعۃ من الشیطان، یہ شیطان کی چال ہے، وکید من عدوہم، اور ان کے دشمن کی تخریب کاری ہے، ان کے دشمن کی چال ہے، سازش ہے، شیطان کی چال ہے، ان کے دشمن کی سازش ہے۔ فَأَلْقَوُا السِّلَاحَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے، بولیے پھینک دیے، وَبَكَوْا، اور رونے لگ گئے، وَعَانَكَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے معانقہ کرنے لگے۔ ثم انصرفوا، پھر وہ چلے گئے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے، وہ جدھر گئے تھے اس سے واپس، سامعین مطیعین، سنتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے۔ قد اطفأ اللہ عنہم قید عدو اللہ شاس بن قیس، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دشمن، اللہ کے دشمن شاس بن قیس کے مکر و فریب اور سازش کو دور کر دیا، بجھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس چنگاری کو۔ وما صنع فانزل اللہ فی شاس بن قیس، تو اللہ تعالیٰ نے شاس بن قیس کی مذمت میں یہ آیت اتاری، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، یہ آیت نمبر آل عمران کی 98۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اگلی آیت، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور ٹیڑھ پیدا کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس میں ایک ٹیڑھ پیدا ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا یہ رسول، عن سبیل اللہ سے مراد یہاں ہے حضور، اور وہ یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا، یہود سے مسلمانوں نے پوچھا تم صاحب تورات ہو، اہل کتاب سے پوچھا مسلمانوں نے، بتاؤ یہ جو ہمارے نبی ہیں ان کے بارے میں تم جانتے ہو؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں خدا کے راستے سے روکتے، تو جانتے بھی ہو، انتم شہداء، تم تو جانتے ہو بالکل، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا، یہ دو آیتیں تو اتاری ان کے لیے، اور آپ نے فرمایا حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ سنا دیں، کہہ دیں۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَوْسِ بْنِ قَيْدِ وَجَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا مِنْ قَوْمِهُمَا، اور اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے نا، مثلا ان میں سے اوس بن قیدی اور جبار بن صخر، یہ جو لوگ تھے اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کے لیے یہ اتارا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ کس کو فرمایا؟ انصار مدینہ کو، ہاں۔ اور وہ پہلی دو آیت 98 اور 99، یہ کس کو فرمایا؟ حضور کو فرمایا کہ یہ اہل کتاب کو سنا دیں۔ اب آگے یہ صرف یہ نہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، آیت نمبر 100 نہیں، فرمایا عذاب عظیم تک، کہاں تک؟ ہاں، عذاب عظیم تک۔ عذاب عظیم تک جو آیت ہے یہ ہے 105، 100 سے لے کر 105 تک یہ مسلمانوں کو۔ اب ان کا آپ ترجمہ سن لیں، پھر واپس آتے ہیں۔ آیت نمبر 101، 100 تو آپ سن چکے نا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تو آیت نمبر 101، اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرو اور اس کا شکر ادا
کرتے رہو اور اس کی فرمانبرداری کرتے رہو، اس حالت میں مرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ میں، فرقوں میں نہ بٹو۔ حبل کہتے ہیں اس چیز کو جو مقصود تک پہنچائے، جیسا کہ رسی کسی جگہ تک پہنچاتی ہے، اس لیے امن جو ہے نا، امن اس کو بھی حبل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امن کے ذریعے خوف چلے جاتا ہے، اور جس قوم کے ساتھ امن ہو جائے اس قوم پر بے اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صحیح امن ہو تو بے اعتمادی ختم ہو گئی، امن آ گیا، تو جس چیز کے ساتھ کوئی اور چیز ملے تو اس کو کہتے ہیں حبل، مقصود تک پہنچانے والی۔ یہاں رسی مراد، حبل کا معنی ہے رسی، تو رسی بھی تو آپ کو پانی تک پہنچاتی ہے۔ آپ چھت پر کھڑے ہیں، ہاں جی، اور نیچے رسی ہے، تو ایک چھت پر ہے تو نیچے والا چھت پر جا سکتا ہے، اور چھت سے نیچے رسی کے ذریعے اترا بھی جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ رسی کو بھی حبل کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کہ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے اور بھلائی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، اور بھلائی کرنے کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگ ہی دین، دنیا اور آخرت، بلکہ کہیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ مفلحون کہتے ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو تفرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات اور اللہ تعالیٰ کی دلیلیں آ جانے کے بعد، وَلَهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ 5ویں آیت تک بتلائیے اوس اور خزرج کا جو آپس میں اتحاد اور اتفاق تھا وہ کس کو اچھا نہیں لگا؟ یہودی کو۔ کس کو؟ یہودی کو۔ اس نے دیکھا کہ یہاں یہ ان کا جو اتحاد، اچھا پہلے جب ان کا اتحاد نہیں تھا، لڑائی تھی اور جھگڑا تھا، تو پتہ ہے ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب آپس میں یہ لڑتے تھے نا تو کوئی ایک فریق ہی جیتتا ہے اور دوسرا کسی جنگ میں ہار جاتا ہے، پھر اگلی جنگ ہوتی ہے تو وہ پھر تیاری کرتے ہیں، کبھی رجالی قلت ہوتی ہے یعنی مردوں کی قلت ہوتی ہے، اور کبھی سواریوں کی قلت ہوتی ہے، کبھی ساز و سامان کی قلت ہوتی ہے، تو پھر یہ کرتے کہ اپنے اپنے باغ یا زمینیں اور ان کی فصل جو ہے یہ وقت سے پہلے بیچ دیتے، بعد مرتبہ اپنی عورتوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے، اور ان کی یہ چیزیں جانبین سے اوس والے بھی بیچتے اور خزرج والے بھی بیچتے۔ خریدار کون تھا؟ یہودی، خریدتا وہ تھا۔ جب ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا تو ان کی طرف سے جو مال پانی ان کو جاتا تھا وہ مال پانی بند ہو گیا، تو وہ جل بھن گئے اور انہوں نے یہ سازش کی۔ تو معلوم ہوا کہ ریاست مدینہ کے آغاز سے لے کر، یہ مدینہ کی بات ہے نا جی، کہاں کی بات ہے؟ اوس اور خزرج، ہاں یہ مدینہ کے لوگ ہیں نا، یہ آپس میں لڑتے تھے۔ جب حضور کی وجہ سے ان میں الفت ہوئی تو پھر نہ اوس لفظ رہا نہ خزرج لفظ رہا، یہ دونوں قومیں ضم ہو گئی ایک لفظ میں، اور وہ ہے
الانصار، تو یہ انصار بن گئے۔ تو ان کا مال پانی جب ادھر جانا، اہل کتاب کی طرف جانا بند ہو گیا تو وہ جل بن گئے۔ اب تک مسلمانوں کا مال پانی جو ہے اس کو ہتھیانے کے لیے یہ ایک مسلم ممالک کو آپس میں بھی لڑاتے ہیں، اور دو مسلم ملکوں میں بھی، مسلم ملک کے اندر مختلف پارٹیاں بنا کر بھی یہ لڑاتے ہیں، اور الگ الگ مسلمان ممالک کو بھی ملک کو ملک سے لڑاتے ہیں، اور کسی ملک کے لیڈروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تاکہ ان کا جو مال پانی ہے وہ ان کو پہنچتا رہے۔ اور اب اس دور میں ان کے مال پانی کے یہ ہے کہ ان کو کمزور کرو، ان کی کرنسی کمزور ہو، ہماری کرنسی طاقتور ہو، اور حتیٰ کہ اب تو یہاں تک غدار خرید رکھے ہیں انہوں نے کہ ہم جس ہٹی سے سودا لینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس ہٹی سے تم، اس دکان سے، اس شاپ سے تم سودا ہی نہ لو۔ ہم کسی ملک سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری مرضی سے تم وہاں سے نہ سودا خریدو نہ ان کو سودا بیچو، اور ہاتھ میں کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے ملک کے بڑوں کو، حتیٰ کہ ہمارے ملک کی فوج تک کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ اور کیسے نہ لیتے، جبکہ ہمارے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ تعلیم بھی وہاں جا کر حاصل کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیسے زندگی گزاریں؟ کیا قرآن جو ہے یہ صرف نماز، روزہ، حج وغیرہ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ قرآن کامیاب زندگی گزارنے کے بھی تمام طریقے بتاتا ہے، اور سائنس جو ترقی کرتی ہے وہ بھی سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک آپ دانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور کریں، کون ہے جو مسلمانوں کو آپس میں متحد نہیں ہونے دیتا؟ کون ہے جو مسلم ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں رکھنے دیتا؟ کون ہے جو ایک مسلم ملک میں وہاں کے باشندوں کو مختلف زبانوں میں، مختلف سیاسی پارٹیوں میں، مختلف مکاتب فکر میں تقسیم کر کے رکھنا چاہتا ہے؟ تو آج کا جو درس قرآن ہے یہ آیت نمبر 98 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 105 تک ہم نے بطور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے ملتے جلتے جو مقامات ہیں قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ان کو لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دشمنوں کی سازشوں اور مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو متحد اور متفق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔